اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ دوستو، کربلا آخر کیوں ہوئی؟ آج ہم اس کے چوتھے ایپیسوڈ کا آغاز کرنے والے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ سنایا اور اس کا اختتام ان کے دو بیٹوں کی شہادت کے واقعے کے شروع کے مراحل سے کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ حضرت امام حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رشتہ ازدواج میں تھے۔ آپ کے دو بیٹے ابراہیم اور محمد آپ کے ساتھ کوفہ گئے تھے۔ لاہور کے اندر ایک بہت ہی مشہور دربار ہے جس کا نام بی بی پاک دامن ہے۔ اس دربار کی نسبت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی جاتی ہے کہ وہ دربار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا ہے۔ حقیقت کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو آپ کے دو بیٹے بالکل بغیر باپ کے کوفہ کی گلیوں کے اندر بھٹکنے لگے۔ ابن زیاد کو جب اس بات کی خبر ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے دو بیٹے بھی تھے تو اس نے فوراً حکم دیا کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ جو شخص ان کو گرفتار کرے گا اس کو 2000 درہم انعام دیا جائے گا۔ مختلف لوگ ان کی تلاش کرنا شروع ہو گئے۔ ان بچوں کو گرفتار کیا گیا اور زندان میں ڈال دیا گیا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ 1 سال تک وہ زندان میں رہے۔ وہ بچے وہاں پہ سسکتے رہے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان بچوں کو پانی کھانا کچھ بھی نہ دیا جائے۔ ان کو صرف 1 وقت کا کھانا دیا جاتا۔ وہ اس دن کو روزہ رکھتے اور رات کو اس کھانے سے افطار کرتے۔ جب چھوٹے بھائی نے یہ دیکھا کہ بہت وقت گزر گیا ہے تو اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ کیا ہم ساری زندگی اس قید خانے میں گزاریں گے؟ بڑے بھائی نے جیل کے داروغہ کو اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے فرزند ہیں، ہم حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ وہ شخص اہل بیت سے محبت کرتا تھا۔ اس نے رات کے اندھیرے میں ان دونوں بچوں کو وہاں سے آزاد کر دیا اور ان کو بتایا کہ مدینہ کی طرف یہ رستہ جاتا ہے، یہاں سے ایک قافلہ گیا ہے، تم لوگ رات کے وقت سفر کرنا اور دن کو کہیں چھپ جانا۔ جب یہ خبر ابن زیاد کو پہنچی تو اس نے فوراً حکم دیا کہ ان بچوں کو گرفتار کیا جائے۔ لوگ اس پیسے کے لالچ کے اندر ان بچوں کی گرفتاری کے لیے نکلے۔ حارث نامی ایک شخص، مختلف روایات میں مختلف نام ملتے ہیں، اس شخص کی بیوی نے ان بچوں کو دیکھا، ان سے محبت کا اظہار کیا اور ان کو گھر لے آئی۔ جب وہ شخص گھر آیا تو اس نے ان بچوں کو دیکھا اور دریافت کیا کہ یہ کون ہے۔ آخر کار اس کو یہ علم ہو گیا کہ یہ بچے حضرت مسلم بن عقیل کے دو بیٹے ہیں جن کو وہ سارا دن پیسے کے لالچ کے اندر ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اس نے ان بچوں کے اوپر شدید تشدد کیا اور کہا کہ میں تم دونوں کو قتل کر دوں گا، تو قتل کر کے تمہارے سر ابن زیاد کو دوں گا تاکہ وہ خوش ہو اور مجھے پیسہ دے۔ وہ شخص ان بچوں کو دریا کنارے لے گیا اور ان دونوں بھائیوں کو وہاں بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ وہ بچے اس کو بتاتے رہے کہ ہم اہل بیت کے گھر سے ہیں، ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کے بیٹے ہیں، ہم حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں۔ لیکن اس شخص کو پیسے کے لالچ نے اندھا کر دیا۔ جب وہ ان بچوں کو شہید کر کے ابن زیاد کے پاس ان کے سر لے کر گیا تو ابن زیاد کو شدید غصہ آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ان کو گرفتار کرنے کو کہا تھا کیونکہ میں ان بچوں کے ذریعے امام حسین علیہ السلام سے سودا کرنا چاہتا تھا۔ اے بدبخت، تو نے یہ کیا کیا؟ تو نے میرا سارا منصوبہ بگاڑ دیا۔ اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس شخص کو عبرتناک موت دی جائے اور اس کو وہیں قتل کیا جائے جہاں اس نے ان دو بچوں کو شہید کیا، اور اس کا جسم بالکل زمین کے اندر دفن نہ کیا جائے بلکہ درندوں کی خوراک کے لیے پھینک دیا جائے، اور اسی طرح اس شخص کا عبرتناک انجام ہوا۔ یہ وہی انجام تھا جو کربلا کے بعد ان لوگوں کا ہوا جنہوں نے امام علی مقام کو کربلا کے میدان کے اندر شہید کیا۔ آنے والی اقساط کے اندر ہم ان لوگوں کا عبرتناک انجام بھی آپ کو سنائیں گے۔ جب یہ خبر حضرت امام علی مقام کو پہنچی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی ہے، وہی کوفہ کے لوگ جنہوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا، انہوں نے آپ کو دھوکے سے شہید کروا دیا۔ یہ خبر آپ کے اوپر ایک پہاڑ کی طرح ٹوٹی۔ اب آپ کا سفر صرف سفر نہیں رہا، اب وہ سفر غم اور تکلیف کے اندر تبدیل ہو گئے۔ یہ قافلہ جو مکہ سے نکلا تھا اور مدینہ پہنچا اور مدینہ سے اب کوفہ جا رہا تھا،
یہ بچوں، خواتین اور بنو ہاشم کے نوجوانوں پر مشتمل تھا۔ سفر آگے بڑھا تو روایات کے مطابق شرف کے علاقے کے بعد دور سے غبار اٹھنے لگا۔ یہ عام راہگیر نہ تھے، یہ کوفہ کے گورنر ابن زیاد کی طرف سے بھیجا گیا لشکر تھا۔ تقریباً 1000 سوار اور ان کا سربراہ تھا حر بن یزید۔ دھوپ بہت سخت تھی اور ہوا شدید گرم، اور یہ سپاہی پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ یہاں ایک ایسا منظر پیدا ہوا جو تاریخ کے سینے پر ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ان لوگوں کو پانی پلاؤ، ان کے گھوڑوں کو بھی پانی دو۔ دوستو سوچئے، جو لوگ قافلے کو روکنے آئے تھے، جو اس کا گھیراؤ کرنے آئے تھے، اہل بیت کا گھرانہ اپنے دشمنوں کو پانی پلا رہا تھا۔ دوستو یہاں سے کربلا کی کہانی بہت صاف اور سیدھی ہو جاتی ہے۔ ایک طرف لالچ تھا اور دوسری طرف سخاوت تھی، ایک طرف جھوٹ تھا اور دوسری طرف سچائی تھی۔ روایات بتاتی ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے لیے صفوں کو باندھنے کا حکم دیا۔ حر بن یزید نے یہ کہا کہ میں نماز تو آپ کے پیچھے پڑھوں گا، لیکن معاملہ یزید کے ساتھ رکھوں گا، یعنی میں ساتھ تو یزید کا دوں گا لیکن کلمہ آپ کے نانا کا ہی پڑھوں گا۔ یہ وہ منافقت تھی، یہ وہ لالچ تھا اور یہ وہ اقتدار کی ہوس تھی جو امام علی مقام کے شہادت کا سبب بنی۔ نماز کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے صاف کہا کہ میں تمہارے پاس خود سے نہیں آیا، تمہارے ہاتھ آئے، تمہارے قصیدے آئے، تم نے لکھا کہ ہمارے پاس کوئی رہنما نہیں، آپ یہاں آئے، آپ ہر شخص کا نام لیتے کہ فلاں ابن فلاں تم نے مجھے یہ خط لکھا، فلاں ابن فلاں تم نے مجھے یہ خط لکھا۔ آپ ہر شخص کا نام لیتے اور اس کو بتاتے کہ تم نے مجھے یہ خط لکھا، میں تمہارے کہنے پہ یہاں آیا ہوں۔ اگر اب تم اپنی بات سے پھر گئے ہو اور میرا آنا پسند نہیں کرتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ الفاظ بہت اہم تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہاں بھی قاتل کے دروازے نہیں کھول رہے تھے۔ اگر اب تم اپنی بات سے پھر گئے ہو اور میرا آنا تمہیں پسند نہیں ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ آپ نے یہاں بھی قتال کا دروازہ نہیں کھولا، آپ نے واپس لوٹنے کی بات کی۔ لیکن حر بن یزید کو یہ حکم ملا تھا کہ امام حسین کو واپس جانے مت دیا جائے اور نہ ہی آپ کو آزاد چھوڑا جائے، اور اس کے ساتھ یہ بھی حکم تھا کہ آپ کو کوفہ میں بھی داخل نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ ابن زیاد کو یہ ڈر تھا کہ اگر امام علی مقام کوفہ میں داخل ہو جاتے تو لوگ آپ کے ساتھ جڑ جاتے۔ اس ڈر سے اس نے آپ کے کوفہ آنے پر پابندی لگا دی۔ جب آپ نے واپس لوٹنے کی بات کی تو حر بن یزید نے کہا کہ مجھے یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو یہاں سے واپس نہ جانے دوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے قتال کا حکم نہیں ہے، میں یہاں قتل و غارت کرنے نہیں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جہاں بھی جاتا، حر بن یزید کا لشکر آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا۔ جب چند روز تک یہ معاملہ رہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ اگر جنگ کرنی ہے تو یہیں ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، کیونکہ آگے چل کر اور لشکر آ جائیں گے اور ہمارے پاس اتنی تعداد نہیں ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ میں یہاں جنگ کرنے نہیں آیا، میں پہلے تلوار نہیں نکالوں گا اور نہ ہی قتل و غارت کا معاملہ شروع کروں گا۔ دوستو جب یہ قافلہ مدینہ سے نکلا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بہت ہی مشہور شاعر کا ٹاکرا ہوا۔ اس شاعر نے امام علی مقام کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر دی اور فرمایا کہ کوفیوں نے آپ کو شہید کروایا اور آپ کے سر کو یزید کے پاس بھیج دیا گیا اور آپ کا جسم کوفہ کے بازار میں لٹک رہا ہے۔ یہ بات اتنی تکلیف دہ تھی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے بعد اس شاعر نے کہا کہ اے امام، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ کوفیوں کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کا معاملہ یزید کے ساتھ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سفر جاری رکھا
آپ کا سفر جاری تھا حتیٰ کہ قافلہ نینوا کے مقام کے پاس آ پہنچا۔ نینوا کے مقام کے پاس پہنچتے ہی حر بن یزید کو ایک قاصد کی آنے کی خبر ملی۔ وہ قاصد ابن زیاد کی طرف سے ایک بہت ہی اہم خط لے کر آیا تھا۔ اس قاصد نے حر بن یزید کو کہا کہ ابن زیاد کا یہ حکم ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی ایسی جگہ پر لے کر جایا جائے جہاں پر زمین بالکل کھلی ہو، جہاں کوئی قلعہ نہ ہو، نہ ہی کوئی بستی ہو، اور سب سے اہم بات کہ وہاں قریب میں کوئی پانی کی ندی یا کوئی دریا نہ ہو۔ یہ صرف کوئی انتظام نہیں تھا، یہ ایک سوچی سمجھی سیاسی سازش تھی، آپ کے اوپر دباؤ بڑھانے کی، آپ کو مجبور کرنے کی۔ جان بوجھ کر ایسے حالات بنائے جا رہے تھے کہ آپ دباؤ میں آ کر یزید کی بیعت کر لیں۔ ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں قریب کسی مقام پر ٹھہرنے دو، لیکن آپ کے قافلوں کو رکنے نہیں دیا گیا۔ اور پھر دوستو وہ مقام آیا جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ 2 محرم 61 ہجری، کربلا کا میدان اور امام علی مقام وہاں موجود تھے۔ یہ وہی مقام تھا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی احادیث میں بتا چکے تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کو یہ بتا چکے تھے کہ آپ کے اس پیارے نواسے کو آپ کی امت شہید کرے گی۔ پھر آپ کی ازواج میں سے ایک زوجہ جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، آپ نے ان کو کربلا کی مٹی بھی دی اور فرمایا کہ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرا نواسا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی کربلا تھی، یہ وہی سرزمین تھی۔ دوستو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے قافلے نے اب کربلا کے مقام پر اپنا پڑاؤ کر لیا تھا، اور دوسری طرف حر بن یزید اپنے لشکر کے ساتھ آپ کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اگلے دن عمر بن سعد 4000 کے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا۔ روایات بتاتی ہیں کہ پہلے وہ اس مہم پر آنے سے کترا رہا تھا، اس کے سامنے دنیا کا لالچ بھی تھا اور انجام کا خوف بھی۔ اس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کوفہ کیوں آئے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جواب دیا کہ مجھے تمہارے ہی لوگوں نے خط لکھ کر یہاں بلایا ہے۔ کوفہ والے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب ہر صورت شہید کرنا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو یہ خوف تھا کہ اگر آپ کوفہ چلے گئے اور وہاں سے آپ یزید کے ساتھ اپنا معاملہ کرنے گئے تو آپ ہمارے خطوں کے بارے میں بتائیں گے، اور اگر یزید کو یہ بات پتہ چل گئی کہ ہم لوگوں نے اس سے بغاوت کی ہے تو وہ ہم سب کو قتل کر دے گا۔ اسی لیے وہ امام علی مقام کو کربلا کے مقام سے آگے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سعد سے کہا کہ اگر تم لوگ اور تمہارے ساتھی مجھے یہاں نہیں دیکھنا چاہتے تو میں واپس چلا جاتا، لیکن اس نے بھی آپ کے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ حقیقت میں وہ لوگ آپ کو واپس جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر صورت میں قتال کے راستے کو بند کر رہے تھے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کوئی جنگ کرنے نہیں آئے تھے۔ اگر آپ نے جنگ کرنی ہوتی تو آپ حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ مل کر مدینہ کی سرزمین پر رہتے اور وہیں پر اپنا لشکر بناتے۔ امام علی مقام کے وہاں نکلنے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے مدینہ کے اوپر 10 سال حکومت کی اور یزید کے ساتھ کچھ جنگیں بھی کی۔ اگر آپ نے حکومت ہی لینی ہوتی تو آپ وہیں پر رکتے، لیکن آپ کا مقصد صرف اور صرف یزید کی مخالفت تھا، اور اس کا محرک اس نظام کی مخالفت تھا جو ملوکیت کا نظام تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے خلافت کے راستے سے بالکل مختلف تھا، جس میں اپنا جانشین مقرر کیا جاتا تھا اور اسلامی روایات کو پامال کر کے بادشاہی نظام کو بحال کیا جا رہا تھا۔ دوستو تاریخی روایات کے مطابق شہادت سے 3 دن پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے ساتھیوں کے لیے فرات کے پانی کو بند کر دیا گیا، سپاہیوں کو دریا کے اوپر مقرر کر دیا گیا، اور مقصد صرف یہ تھا کہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانی مت دیا جائے، کیونکہ آپ پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ مقصد ایک تھا، یا تو آپ یزید کی بیعت کریں اور یا پھر آپ کو وہیں پر قتل کر دیا جائے۔ دوستو کربلا کوئی ہرا بھرا میدان نہیں تھا،
یہ صحرائی زمین تھی۔ جب دن کو یہاں پر سورج آگ برساتا تھا تو حلق کے اندر موجود پانی کے قطرے بھی سوکھ جاتے تھے۔ خاندان رسول وہاں بھوکا پیاسا موجود تھا۔ جب رات ہوتی تو مشکیزے میں اگر کچھ بوندیں پانی کی مل جاتی تو وہ سب کے لیے ایک نعمت سے کم نہ ہوتی، لیکن جب صبح ہوتی اور سورج آگ برساتا تو خلق تک سوکھ جاتے۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کے لیے ترس رہے تھے۔ بچے پانی کی تلاش میں سسک رہے تھے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے منظر دیکھا تو ان سے بالکل رہا نہ گیا، اور انہوں نے رات کے وقت اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جا کر کچھ مشکیزیں پانی کے لیے اور وہ خیموں میں لے آئے۔ دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہر فرات کی بدبختی تھی کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اپنا پانی نہ پیش کر سکی۔ فرات کے کنارے ہر قسم کا وحشی درندہ پانی پی سکتا تھا، ہر قسم کا انسان پانی پی سکتا تھا، ہر قسم کا جانور پانی پی سکتا تھا، چرند پانی پی سکتے تھے، پرند پانی پی سکتے تھے، لیکن اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام عالی مقام کے گھر کے لوگ پانی نہیں پی سکتے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی بنیاد رکھی، جس گھر سے اسلام کا چراغ جلا، وہ وہاں سے پانی نہیں پی سکتا۔ ایک ننھا علی اصغر جو ابھی چند ماہ کا تھا، وہ وہاں سے پانی نہیں پی سکتا۔ یہ کیسا ظلم تھا! تاریخ میں ایسے ظلم کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ بہت سخت جنگیں ہوئیں، بہت عظیم دشمنیاں ہوئیں، لیکن ایسا ظلم کبھی تاریخ نے نہیں دیکھا تھا۔ ادھر حر بن یزید، جنہوں نے بعد میں توبہ کی اور امام علی مقام کے ساتھی بنے، وہ یہ سارا معاملہ دیکھ رکھے تھے۔ انہوں نے اپنے آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ کس طرح ان کے قافلے نے امام علی مقام کو روکا، اور بھوک اور پیاس کے عالم میں جب ان کا قافلہ اور ان کا لشکر نڈھال تھا تو امام علی مقام نے اپنا سارا پانی ان کو دیا، حتیٰ کہ ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا۔ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ قافلہ جنگ نہیں کرنے آیا، یہ کوئی لشکر نہیں لے کر آیا، یہ تو یہاں ہمارے کہنے پر آئے ہیں۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ امانت دار ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہی مولائے کائنات کی اولاد ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ جنت کے وارث ہیں۔ یہی وہ حسین ہیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کے بارے میں بے شمار احادیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں فرما چکے تھے۔ اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ امام علی مقام بار بار صلح کی پیشکش کر رہے تھے، بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ میں خون ریزی نہیں چاہتا، اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں تو مجھے واپس جانے دو۔ لیکن دوسری طرف سے ظلم کا رستہ بند کیا جا رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گھیرا تنگ ہو رہا تھا، اور آپ کو بھوکا پیاسا کربلا کے میدان کے اندر محصور کر دیا گیا۔ ادھر حر بن یزید، ان کا دل مکمل طور پر بدل رہا تھا، اور وہ امام علی مقام کی طرف جھکنا شروع ہو چکا تھا۔ دوستو، وقت گزر رہا تھا اور پیاس اور بھوک کی شدت نے خاندان رسول کو نڈھال کر دیا تھا۔ 9 محرم کا دن آیا اور شام کا وقت ہوا۔ حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہت ہی شدید کیفیت طاری ہو گئی۔ کوفہ سے ایک نیا پیغام پہنچا تھا کہ اب اس سب کو ختم کیا جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ شمر یہ حکم لے کر آیا۔ شمر ایک نہایت ہی ظالم اور لعنتی کردار کا انسان تھا۔ وہ یہ یزید کا حکم نامہ لے کر آیا کہ یا تو امام حسین فوراً جھک کر بیعت کریں اور یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی دوران کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائیوں کو الگ امان دینے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور انہوں نے فرمایا کہ امام سے جدا ہونا ہمارے لیے امن نہیں بلکہ بالکل تباہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے 1 رات کی مہلت مانگی۔ یہ 1 رات کی مہلت بھاگنے کے لیے نہیں تھی، یہ 1 رات کی مہلت اللہ سے توبہ کے لیے تھی، یہ 1 رات کی مہلت اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تھی، اور یہ 1 رات کی مہلت اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اس سے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اے ظالموں، مجھے 1 رات دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیمے میں اکٹھے ہوئے
اور آپ نے خطبہ دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہاں سے جانا چاہتا ہے وہ یہاں سے جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوفیوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یہ مجھے یہاں شہید کرنا چاہتے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی جانوں کو بچا لو۔ لیکن ہر کوئی آپ کے ساتھ وفادار تھا، کوئی شخص وہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ خیمے کی روشنیوں کو بجھا دیا جائے تاکہ کوئی شخص مجھ سے آنکھیں ملاتے ہوئے جانے میں شرمندگی نہ محسوس کرے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ روشنی کو جلانے کا حکم دیا تو دیکھا کہ سب کے سب لوگ وہیں پر موجود تھے۔ بنو عقیل نے کہا کہ ہم حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دھوکہ کیسے کریں، ہم اب واپس کیسے جائیں؟ بنو عباس بھی وہیں پہ رک گئے اور وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب سب قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ سجدے میں گر گئے اور رو کر اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کرنے لگے۔ خیموں کا وہ منظر اس قدر تکلیف دہ اور دردناک تھا کہ ہر طرف بچے سہمے ہوئے تھے، خواتین قرآن کی تلاوت کر رہی تھیں۔ ہر شخص یہ جانتا تھا کہ صبح وہ شہید ہو جائے گا۔ وہ رات کتنی بھاری تھی، خاندان رسول کے لیے وہ رات کوئی شخص اس کو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی اہل محبت جو ان سے محبت کرتا ہے کبھی اس رات کا تصور کرے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو 3 دن کی پیاس کے بعد شہید کر دیا جائے گا۔ صبح آپ کو اسی میدان کے اندر وہی لوگ شہید کریں گے جو آپ کے ساتھ وفاداری کا عہد کر چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات عبادت میں مشغول رہے۔ وہاں حر بن یزید جو یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے، وہ مکمل طور پر امام علی مقام کے ساتھ ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے ابھی اس بات کا اعلان نہیں کیا تھا۔ دوستو، چوتھے ایپیسوڈ کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے 10 محرم کے دن ابن زیاد اور شمر جیسے لعنتی لوگوں نے امام علی مقام اور آپ کے خاندان کو وہاں شہید کیا۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد کیسے خاندان رسول کو بے دردی کے ساتھ وہاں پر شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا۔ دوستو، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ